سورۃ البلد کی آیت نمبر 10، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 15۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہدیناہ النجدین، اور راستہ دکھا دیا ہم نے اس انسان کو، النجدین، دو راستے، رہنمائی کی ہم نے اس انسان کی دو راستوں کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 10 میں اپنا ایک اور انعام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس انسان کو دو راستے دکھا دیے، رہنمائی کی ہم نے، ہدایت دی ہم نے اس انسان کو دو راستوں کی طرف۔ تو لفظ آ گیا ہدا کا، ہدایت والا۔ تو ہدایت کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ ہدایت کے درجات کتنے ہیں؟ تو ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنوں میں جی؟ دو معنوں میں۔ پہلا معنی ارات الطریق، راہ نمودن، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہدایت کا اِرشاد الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے شہر جانا ہے، تو آپ نے یہیں کھڑے کھڑے اس کو کہا کہ یہاں سے جی باہر نکل جائیں، بڑا روڈ ہے، وہ روڈ جا رہا ہے جی اس طرف، مشرق کی طرف، راستے میں یہ چیز آئے گی، یہ چیز آئے گی، آگے پھر نہر آ جائے گی بڑی، نہر جب کراس کرو گے تو سارا کیا ہے جی؟ شہر۔ اس کو کہتے ہیں ارات الطریق، راستہ دکھانا۔ یہیں کھڑے کھڑے آپ نے اس کو ایڈریس بتا دیا۔ تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، پہلا معنی ہے۔ دو معنوں میں ہدایت آتی ہے، ارات الطریق، راستہ دکھانا۔ تو آپ نے اس کو کھڑے کھڑے راستہ بتا دیا، بھائی ایسے ایسے جاؤ گے وہاں پہنچ جاؤ گے، وہ مقام تمہیں مل جائے گا۔ دوسرا معنی ہدایت کا کیا ہوتا ہے جی؟ ارشاد الی المطلوب۔ آپ کو کسی نے کہا جی میں نے شہر جانا ہے،
آپ نے کہا جی آؤ موٹر سائیکل پہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، تو آپ اس کو وہاں لے گئے شہر، اس کو کہتے ہیں اصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ارادۃ الطریق راستہ دکھانا، دوسرا اصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہ ذرا علمی گفتگو ہے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں۔ ہدایت کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوا جی؟ قرآن مجید میں کتنے مقامات میں؟ قرآن مجید میں جو ہدایت کا لفظ آیا کتنے معنوں میں آیا جی؟ دو معنی، ارادۃ الطریق راستہ دکھانا، اور اصال الی المطلوب، اصال الی المطلوب راستہ دکھانا۔ وہ مثال میں بتا دیتا ہوں، وہ لفظ کہاں ہے؟ سورۃ الانعام ہے جی، 10واں رکوع، سورۃ الانعام 10واں رکوع ہے جی۔ وہاں اللہ پاک نے 18 نبیوں کے نام ذکر کیے۔ کتنے انبیاء کے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نام آئے جی؟ 18 نام آئے۔ 18 نام ذکر کرنے کے بعد ذرا دیکھ لیں تو انشاءاللہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر اور زیادہ مزہ آئے گا۔ 16واں رکوع ہے جی، آیت نمبر 83 ہے سورۃ الانعام کی۔ وتل کا 7واں سپارہ جی، 7واں سپارہ رکوع نمبر 10 سورۃ الانعام اور آیت نمبر 83۔ وتل کا حجتنا، اور یہ ہے ہماری حجت دلیل، وآتیناھا ابراہیم علی قومی، عطا کیا ہم نے یہی حجت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، بلند کیا ہم نے درجات جس کے چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب بڑی حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو آپ نے نبیوں کے نام گنتے آنا ہے، شاباش، قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آپ قرآن کو وقت دیں۔ تو 83 جی، سپارہ نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 10 اوپر لکھا ہوا ہے، 9 ہے، 10واں شروع ہے، آیت نمبر 83 ہے جی، جہاں الثلث ہے نا جی، ثلث، آیت نمبر 83۔ میرا صفحہ اور ہے، ذرا آپ کا اور ہے۔ سپارے کا نہیں کہہ رہا میں، سورت کا کہہ رہا ہوں۔ سورت کا سپارہ نمبر 10 ہے، یہ صفحہ نمبر 125، صفحہ نمبر 125 سینٹر کے اندر، وتل کا حجتنا آتینا۔ اب آگے جی، تو سپارے کا میں نے نہیں بولا، میں نے سورت کا بولا ہے کہ سورہ انعام کا رکوع نمبر کیا ہے جی؟ 10واں۔ سپارے کا جو ہے وہ رکوع ہے 16واں۔ کون سا ہے جی؟ 16واں۔ تل کا حجتنا آ گئی ہے جی سب کے سامنے۔ اب نبیوں کے نام آپ نے گنتے آنا ہے۔ پہلا نام کس کا آ گیا جی؟ دوسرا وَحَبْنَا لَهُ اسحاق، عطا کیا ہم نے ابراہیم کو اسحاق، و یعقوب پوتا یعقوب۔ کتنے ہو گئے جی؟ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا من قبل ومن ذریۃ داؤدا 5، سلیمان، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کذالک نجزی المحسنین، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا۔ کتنے ہو گئے؟ 18 نبی۔ کتنے؟ کلن فضلنا علی العالمین، سب کو سب، ان سب نبیوں کو ہم نے فضیلت دی پورے جہان پر۔ کچھ ان کے باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولادیں تھی، کچھ ان کے بھائی تھے، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان سب کو نبوت کے لیے وَہَدَيْنَاهُمْ اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ان کو ہم نے دکھا دیا سیدھا راستہ۔
تو یہ ارادت و طریق والا معنی آیا یا نہیں آ گیا؟ پہلا معنی کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم والا راستہ دکھا دیا. اور دوسرا مقام ہے سورہ یونس. سورہ یونس کی آیت نمبر ملے گی جی 25. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پکارتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. اللہ بلاتا ہے انسان کو کدھر؟ سلامتی والے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. کس طرف جی؟ صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کی طرف. تو یہ دو دلیلیں میں نے دے دی ہیں کہ جہاں ہدایت بمعنی کیا ہے جی؟ راستہ دکھانا. ہدایت بمعنی کیا ہے جی؟ بس آپ یاد کر لیں، ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ تو ڈھونڈنا آپ کو آسان ہو جائے گا. پہلی دلیل دی ہے سورۃ الانعام. سورۃ الانعام رکوع نمبر 10 انعام کا، سپارے کا رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر یہ ملے گی آپ کو 87. کون سی ہے جی؟ 87. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور دوسرا میں نے بتایا سورہ یونس 11واں سپارہ اور آیت نمبر اس کی ہے جی 25. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہاں ہدایت کس معنی میں آئی ہے جی؟ راستہ دکھانا. راستہ اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، انبیاء بھی اللہ میں دنیا میں بھیجے تو ہدایت دینے کے لیے بھیجے. تو ہدایت کس معنی میں؟ انبیاء جو ہدایت ہمیں دیتے ہیں کس معنی میں؟ راستہ دکھاتے ہیں. راستہ دکھاتے ہیں. دو دلیلیں دے دی ہیں. اب دوسرا معنی ہدایت کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب. ایصال کہ آپ کو کسی نے پوچھا ایڈریس، آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا، اپنے ساتھ لیا، سوار کیا اور اس منزل تک. یہ دوسرا معنی ہدایت کا. جو آ جاؤ اب سبق کے اوپر جو آئے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور رہنمائی کی ہم نے اس انسان کی دونوں راستوں کی طرف. دونوں، خیر والا راستہ بھی شر والا بھی. یہ ہدایت ہے ایصال الی المطلوب کے معنی میں. اب آ جائے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم. وہاں بھی ہدایت کا لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو وہاں معنی یہ نہیں کرنا کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پہ. وہ ہدایت اس پہلے معنی میں نہیں ہے. ہدایت دوسرے معنی میں ہے کہ اللہ ہمیں وہ صراط مستقیم والا جو راستہ ہے نا اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے. اس کو ہم سب کو اس منزل مقصود تک صراط مستقیم والی منزل تک کیا کر دے جی؟ چلائے رکھ. ثابت قدم رکھ ہم کو سیدھے راستے پر. اب آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی قرآن میں ہدایت کا لفظ، ہدایت کا جو حرف ہے وہ کس معنی میں ہے؟ ہم تو عربی نہیں جانتے. ایک کلیہ بتا دوں انشاءاللہ، یہ ٹپ لے لیں میری طرف سے، کبھی نہیں بھولیں گے. ہدایت کا لفظ، ہدایت کے لفظ کے بعد اگر الہ آ جائے، کیا آ جائے جی؟ الہ حرف جار ہوتا ہے تو وہ وہاں معنی ہوتا ہے ارادۃ الطریق والا. وہاں معنی کون سا ہوتا ہے؟ اب آ جائے جو آیت میں نے سورہ انعام میں آپ کو دکھائی ہے، وہاں کیا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ. الہ کا لفظ آیا ہے تو یہ ارادۃ الطریق والے معنی میں. ہدایت کے بعد لفظ کون سا آ جائے؟ حرف کون سا آ جائے؟ الہ. الہ عربی میں اس کو کہتے ہیں طرف کو. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلا دکھا ہم کو صراط مستقیم کا راستہ. صراط مستقیم کا سمجھ آ گئی؟ صراط مستقیم کی طرف ہمیں راہ دکھا دے. اور دوسری دلیل میں نے آپ کو دی ہے وہ سورہ یونس کی، سورہ یونس کی. اس میں آیت نمبر 25 میں دیکھ لیں، وہاں بھی لفظ ہدایت کا آیا. کون سا آیا جی؟ ہدایت کا آیا یا نہیں آیا؟
آیت نمبر 25 وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَىٰ تو ہدایت کے لفظ کے بعد اگر حرف کون سا آ جائے تو کون سا معنی ہوگا؟ ارادۃ طریق، راستہ دکھانا، راستہ۔ اور اگر ہدایت کے بعد لفظ الہ نہ آئے، حرف الہ نہ آئے تو پھر ہدایت کس معنی میں ہوگی جی؟ اِرشاد الی المطلوب والے معنی میں۔ اب آ جاؤ اپنے سبق پہ۔ کون سا سبق جی؟ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، جو آیت کیا کی ہے جی؟ وہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ یہاں الہ کا حرف ہے؟ نہیں ہے، تو یہاں ہدایت اِرشاد الی المطلوب والے معنی میں ہوگی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، وہاں بھی الہ کا حرف ہے؟ نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں جو ہدایت بمعنی ہوگا اِرشاد الی المطلوب، اِرشاد کہ اللہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہدایت صراط مستقیم والا جو راستہ ہے نا، جہاں وہ جا رہا ہے مجھے اس منزل تک کیا کر دے۔ ہاں، الہ میں نہ ہوتا ہے طرف، صراط میں نے راستہ، مستقیم میں نہ سیدھا، جس میں موڑ نہ ہو، جس میں موڑ نہ ہو۔ تو ہر نمازی اپنی نماز میں فاتحہ میں اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ ہدایت تو تو نے مجھے دے دیا ہے، ہدایت تو سیدھا راستہ تو دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ دکھایا تبھی تو میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ اللہ کو کہے اللہ مجھے پھر سیدھا راستہ دکھا؟ اور بھائی سیدھا راستہ دکھایا تبھی تو گھر سے نکل کے مسجد تک آیا اور تو نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت پہ تو آ گیا۔ اب دعا اس نمازی نے کون سی کرنی ہے کہ اللہ اس ہدایت پہ مجھے قائم رکھنا، مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے چلائے رکھنا، مجھے منزل مقصود تک۔ اور جو کافروں نے ہدایت کی دعا کرنی ہے نا، وہ کہنی ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم والا راستہ دکھا دے۔ کافروں نے کون سی دعا کرنی ہے جی؟ غیر مسلم اس نے کون سی دعا کرنی ہے اللہ سے؟ دکھا دے، اللہ مجھے سیدھا راستہ۔ اور جب تو مسلمان بن گیا اب یہ نہیں کہنا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے دکھایا تبھی تو تجھے ہدایت دے دی، ایمان دے دیا۔ اور یاد رکھنا اس آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے نا، بنی آدم، آدم کا بیٹا جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، فطرت ہاں۔ آگے اس کا باپ یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی، وگرنہ ہر بچہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بولی عربی ہوتی ہے۔ اس بچے کی بولی کون سی ہوتی ہے؟ تجربہ کر لینا زندگی میں، کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے سامنے آپ نے بولنا نہیں ہے، بولنا کلام نہیں کرنی۔ جب بچہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد بولنا شروع ہوگا تو وہ عربی بولے گا۔ کیا بولے گا؟ اور جب تو نے میں نے مار کے قبر میں جانا ہے، سوال و جواب کس میں ہونے؟ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، سوال عربی میں تو جواب بھی کس میں ہم نے دینا ہے؟ تو معلوم ہوا انسان کی اصل زبان عربی ہے۔ انسان کی اصل زبان کیا ہے جی؟ عربی ہے۔ تو یہاں پہ اب معنی آ گیا جی۔ ہدایت کتنے معنی میں آتے ہیں؟ 2 راستہ دکھانا، منزل مقصود تک۔ اب ہدایت کے درجے کتنے ہیں جی؟ ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ تو ہدایت کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے جی؟ 4۔ پہلا درجہ انابت، کون سا ہے؟ انابت بمعنی رجوع کرنا، خواہش کرنا، چاہنا۔ اور دوسرا معنی ہے ہدایت کا، دوسرا درجہ ہدایت ہے۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا درجہ استقامت۔
تیسرا درجہ کیا ہے جی؟ استقامت اور چوتھا درجہ ہے ربط علی القلب، ربط علی دل کے اوپر گرا لگ جانا، مضبوط ہو جانا دل۔ ہدایت کتنے معنی میں آتی ہے جی؟ 4 درجے میں۔ ہدایت کے کتنے درجہ آتا ہے؟ معنی 2 ہیں، ارادۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اور درجے کتنے ہیں؟ اور 2 درجے انسان نے طے کرنے خود، اور 2 درجے اللہ نے دے دینے ہیں۔ 2 انسان نے طے کرنے ہیں، 2 کس نے عطا کرنے؟ انسان نے کون سے طے کرنے ہیں؟ سب سے پہلا درجہ انابت ہے، انسان نے اپنی طرف سے انابت کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، چاہنا ہے، خواہش کرنی ہے، تو اللہ نے ہدایت دے دینی ہے۔ حضرت عمر نے جب تک قرآن کو، اسلام کو نہیں چاہا تھا، ہدایت ملی تھی، لیکن جب چاہا، خواہش کی، تو سینے میں قرآن آیا یا کوئی نہیں آیا؟ اس قرآن نے زندگی کو بدلا یا نہیں بدلا؟ بدلا۔ پھر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں انسان نے پہل کرنی ہے۔ انسان نے کیا کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو میرے راستے کی طرف چلنا ہے، میری طرف آنا ہے، اسلام کی طرف آنا ہے، اس قرآن کی طرف تو نے چل کے آنا ہے، میرے نبی کی سنت کی طرف آنا ہے، تو میں نے تجھے ہدایت دے دینی ہے۔ پہلا درجہ انسان نے طے کیا، جب تک یہ انابت نہیں رکھے گا ہدایت اسے مل سکتی۔ قرآن کا حافظ کون بچہ پڑھے گا؟ جو پڑھے گا۔ جو قرآن کو نہیں پڑھے گا حافظ بنے گا؟ قرآن کا عالم کون بنے گا؟ جو قرآن کی تفسیر پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، قرآن کے نزدیک آئے گا، یہ ہے رجوع۔ نمازی کون بنے گا؟ جو پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ تو آپ نے دین کے کام کرنے ہیں، دین کی طرف رجوع کرنا ہے، دین کو چاہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو خواہش کرے گا میں ہدایت دے دوں گا، ابو جہل نے نہیں چاہا، اور جو نہیں چاہے گا اسے ہدایت، اس کی تفصیل کل آئے گی، میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا اس موضوع کو، ابھی صرف ہدایت پہ ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے جی؟ انابت، چاہنا۔ دوسرا درجہ اللہ دیتے ہیں، جو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جب آپ کو ہدایت مل جائے گی اللہ کی طرف سے، کیا مل جائے گی؟ پھر آپ پہ تکلیفیں آئیں گی۔ کیا آئیں گی جی؟ آزمائشیں آئیں گی، جیسے حضور علیہ السلام پہ آئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت پہ آئی، اولیاء کرام پہ آتی ہے، آج اس وقت علماء پہ آ رہی ہے، مسلمانوں پہ آ رہی ہے، نہیں آزمائشیں آ رہی ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اللہ پاک پرکھتا ہے، آزماتا ہے، یہ کتنے پکے مسلمان ہیں، یہ کتنا پکا ایمان میں۔ یہ تیسرا درجہ انسان نے خود حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ جب تو ڈٹ گیا، استقامت کا پہاڑ بن گیا، چاہے تجھے لٹایا جائے، چاہے تیرے سینے پہ پتھر رکھے جائیں، چاہے تجھے آگ میں ڈالا جائے، چاہے تجھے جلتے ہوئے گرم تیل کے اندر ڈالا جائے، اور تو کلمہ کفر نہ نکالے، کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے، جب تو اس حد میں پہنچ گیا کہ تو دنیا کفر کو للکار دے، جو مرضی ہے تم کر لو، ہم اسلام چھوڑنے والے، ہم نبی کا دامن چھوڑنے والے، ہم نبی کی غلامی کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، نبی کا دامن بھی نہیں چھوڑتے، نبی کا کلمہ بھی نہیں چھوڑتے، اور اس قرآن کو بھی ہم نہیں چھوڑتے، نماز کو بھی ہم نہیں چھوڑتے، نبی کی سنت کو بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ جب اس درجے پہ انسان آ جائے اور مد مقابل دشمن کو کہے فَفْعَلْ مَا أَنْتَ قَاصٍ، اے جھوٹے جو مرضی ہے تو کر لے، جو تیرے دل میں آتا ہے کر لے، ہم کلمہ چھوڑنے والے، ہم قرآن چھوڑنے والے۔ جب اس لحظ پہ، اس درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں چوتھا درجہ میں دے دیتا ہوں، اس کا دل کے اوپر، اس کے دل پہ گرہ لگا دیتا ہوں، اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہوں۔ کیا کر دوں؟ اور یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ ہدایت کا کون سا درجہ ہے جی؟ جو اللہ پاک آخر میں عطا کرتے کب ہیں؟ پہلے آزماتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو دوست بناؤ،
آنکھیں بند کر کے منا لیتے ہو؟ فرما کے بولو یار، روڈ پہ آزماتے ہو؟ بیٹا فرما بردار ہے یا نالائق ہے؟ آزماتے ہو یا نہیں آزماتے؟ تو اللہ نے بھی انسانوں کو آزمانا ہے یا کوئی نہیں آزمانا؟ ہم جو کہتے ہیں اللہ تیرے اوپر ایمان لے آئے، ہم تیرے نبی کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، قرآن پر ہمارا ایمان ہے جی، اللہ نے فرمایا اچھا چلو میں پرکھ بھی کر لوں گا۔ تو اللہ پاک کی ذات آزماتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ ہاں، اور آزمائش میں ایمان کی وجہ سے آزمائش میں جو پورا اتر جائے، اللہ فرماتے ہیں اصل مومن وہ ہے، اصل مومن۔ پھر استقامت ہو کے بعد اللہ تیرے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے چاروں درجات عطا فرمائے، اور یہ چاروں درجے اللہ پاک انبیاء کو پیدائشی دے دیتے ہیں۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا ہدایت یافتہ ہے، بے شک سمجھ آگے؟ اس میں دونوں اصال الی المطلوب والا بھی ہے کہ وہ اصال مطلوب تک پہنچ گیا، اور ہدایت دینے والا بھی ہے، ہدایت ہے راستہ دکھانے والا بھی ہے۔ تو انبیاء دنیا میں آئے راستہ دکھانے کے لیے، کس کے لیے؟ نہ کہ اصال الی المطلوب تک پہنچانے کے لیے۔ آج بھی علماء اگر آئے ہیں اور یہ قرآن بھی ہدایت نامہ ہے یا نہیں ہے؟ کب ہے؟ یہ آپ کو راستہ دکھائے گا، راستہ چلنا آپ نے خود ہے۔ علماء بھی آج راستہ دکھا رہے ہیں ہدایت والا، چلنا آپ نے خود ہے، پہنچنا منزل مقصود تک خود ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہدایت کے دونوں معنوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے چاروں درجات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاروں درجات اللہ پاک عطا فرمائے۔ وما علینا الا